میں غسل سے فارغ ہو کر باتھ روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ کمرے کے اندر سے موبائل کی بیل کا شور سنائی دیا۔ میں اپنے گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے میں چلی آئی اور موبائل اٹھا کر سکرین پر نمبر دیکھا۔ نمبر بالکل نیا تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور سوچتی رہی کون ہو سکتا ہے۔ میں زیر لب بڑبڑائی اور موبائل کا سوئچ آن کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا ہیلو کون؟ دوسری طرف سے ایک جانی پہچانی سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور پھر میں فرط مسرت سے تقریباً چیخنے کے انداز میں بولی ارے ثنا تم ہو؟ ارے پگلی اتنے دنوں کے بعد یاد کیا، کہو کیسی ہو؟ اور اتنے عرصے کے بعد میری یاد کیسے آئی؟ او اچھا یاد آیا، کل عید ہے اور تم نے مجھے پیشگی مبارکباد دینے کے لیے شاید فون کیا ہے نا؟ یہی بات؟ بھئی ایسا ہے تو سب سے پہلے میری جانب سے عید کی ڈھیر ساری اور پرخلوص مبارکباد، میں نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ نہیں ضیا، ایک افسوسناک خبر ہے، تمہیں میری وہ کلاس فیلو لڑکی صالحہ تو ضرور یاد ہوگی۔ ارے ہاں بھائی، اس گمسم سی رہنے والی لڑکی کو بھلا کون بھول سکتا ہے یار، بڑی عجیب تھی وہ بھی۔ کیا ہوا اس کو؟ میں نے ثنا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی صالحہ کے بارے میں پوچھ لیا۔ ضیا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، 15 روز قبل ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ کل ہی اس کی امی کا فون آیا تھا یہاں۔ ہم سب کو اس خبر سے بے حد افسوس ہوا۔ ثنا نے نہایت مختصر سی تفصیل بیان کی۔ ثنا کی اس خبر سے میرے کلیجے پر ایک زبردست گھونسا سا لگا۔ اوفو خدایا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو ثنا؟ کہیں تم میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہی ہو یا پھر تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے؟ میں بے یقینی سے بولی تو ضیا نے کہا موت کا مذاق اڑانے کی کس میں ہمت ہے؟ وہ سچ مچ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اوہ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی اس معصوم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا؟ اے اللہ، اس معصوم کی مغفرت فرما دیجئے اور اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، آمین۔ میں نے رندی ہوئی آواز میں اس کے لیے چند دعائیہ کلمات ادا کیے اور دوسری طرف سے ثنا نے میرے دعائیہ کلمات کے جواب میں آمین کہا اور مرحومہ کے لیے مزید کہا ہاں ضیا، اب ہم اس کے حق میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ہم سب نے مل کر آج اس کے لیے تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا ہے، اسی کا انتظام کرنا ہے، اس لیے اب فون رکھتی ہوں، اور پھر اللہ حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ ثنا کے فون رکھتے ہی میرے ذہن میں ہلکی سی تاریکی چھا گئی اور پھر چند روشن لکیریں نمودار ہوئیں اور بیتی یادوں کو اجاگر کرنے لگیں۔ اپنے تعلیمی سفر میں میری درسگاہ گھر سے کافی دور ہونے کی وجہ سے مجھے وہیں گرلز ہاسٹل میں ہی مقیم ہونا پڑا تھا، جہاں سہیلیوں کے ساتھ میرا وقت بہت ہی شاندار گزرا تھا۔ ہاسٹل کی ہر لڑکی سے، چاہے وہ میری ہم جماعت بھی نہ رہی ہو، سب کی چہیتی تھی، اور کیوں نہ چہیتی ہوتی کہ میرا دل آئینے کی طرح صاف و شفاف اور میرا کردار کھلی کتاب کہ جس کا کوئی بھی ورق پلٹ کر پڑھا جائے خدمت خلق خلوص محبت سے سرشار ہی رہا۔ جب میں درجہ عالمیت سوم میں تھی کہ میرے والدین نے اچانک درمیان سے ہی میری تعلیم کا سلسلہ منقطع کرا دیا اور میری شادی کروانے کے لیے ہمیشہ کے لیے گھر واپس لے آئے۔ حالانکہ میں نے بہت احتجاج کیا کہ کم از کم میرا یہ سال تو پورا ہو جانے دیں، مگر وہ نہیں مانے اور مجھے ایک فرما بردار بیٹی کی طرح ان کی بات ماننی پڑی۔ میری تمام سہیلیوں کو ان کی یہ اجلت پسند نہیں آئی، مگر وہ بیچاریاں کیا کر سکتی تھیں۔ میں وہاں سے لوٹ تو آئی، مگر لوٹتے وقت اپنے لیے اپنی تمام سہیلیوں سے ان کی تحریریں یادگار کے طور پر اپنی ڈائری میں لکھوا لائی۔ اس وقت جب صالحہ سے میں نے اپنی تحریر دینے کے لیے کہا تو اس نے اپنی خراب ہینڈ رائٹنگ کا بہانہ بنا کر میری ڈائری میں کچھ بھی لکھنے سے انکار کر دیا، لیکن میرے بے حد اصرار پر اس نے نہایت رازدارانہ انداز میں میری ڈائری پر کچھ لکھا اور میرے حوالے کرتے ہوئے بولی تھی میں اس کی تحریر کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھوں۔ میں نے اس سے اپنی ڈائری لی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے رخسار پیار سے تھپ تھپا کر اس سے بے ساختہ بغل گیر ہو گئی تھی، اور پھر ہم دونوں رو پڑے تھے، اور کیوں نہ روتے کہ ہم دونوں کی جدائی کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ لیکن آج جب پورے 1 برس بعد جب صالحہ کی موت کی افسوسناک خبر ملی تو مجھے فوراً ہی وہ ڈائری یاد آ گئی جس میں میری تمام تر سہیلیوں کی یادگار تحریریں درج تھیں، اور جسے میں نے آج تک کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور دیکھتی بھی کیسے، گھر میں قدم رکھتے ہی میں بہت زیادہ ہی مصروف ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی لڑکے کے والدین اور ہمارے گھر والے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگے تھے، اور یہ سلسلہ منگنی کی رسم کی ادائیگی کے بعد 2 سال کے لیے ایک عارضی طور پر رک گیا تھا۔ میں نے ریک سے اپنی ڈائری، جسے میں نے بڑی حفاظت سے رکھا تھا، نکالی اور بڑی بے تابی سے اس کی اوراق پلٹنے لگی اور اس ورق پر نظر ٹھہر گئی
جس پر صالحہ نے کچھ لکھا تھا۔ اس کی خوبصورت تحریر اس کے اس بات کی چغلی کھا رہی تھی جو اس نے کہا تھا کہ میرا ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہے۔ بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں اس نے صرف 2 شعر لکھے تھے جو اس طرح تھے: قیامت سے کم نہیں اس کی جدائی، وہ خفا کیا ہوئے ہم مر سے گئے، ترک دنیا کرنے والے بتا، رہ کے دنیا میں کیا کروں صالحہ۔ پہلا شعر پڑھ کر میں یہ سمجھی کہ شاید اس نے میری جدائی میں لکھا ہے، مگر اس کے دوسرے شعر نے مجھے تذبذب میں ہی ڈال دیا، کیونکہ میں نے کہاں دنیا ترک کی ہے، میں تو بقید حیات ہوں، موجود ہوں۔ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ میرے دل میں تجسس کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ میں نے فوراً ہی ثنا کو فون کیا اور رابطہ قائم ہونے پر میں نے ادھر سے کہا: ہیلو ثنا، معاف کیجئے، میں ثنا کی سہیلی عائشہ بول رہی ہوں، آپ ہولڈ کیجئے، میں اسے ابھی بلاتی ہوں۔ اور شاید وہ ثنا کو بلانے چلی گئی تھی۔ ان لمحات میں نے سوچا کوئی نئی لڑکی ہوگی، تبھی تو نمبر نئے لگے۔ اتنے میں ثنا کی ہیلو کی آواز آئی اور پھر میں نے بغیر کسی تمہید کے اس سے دریافت کیا: ثنا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ صالحہ کی موت کن حالات میں واقع ہوئی؟ لیکن تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تب میں نے اسے اس شعر کے متعلق بتایا اور کہا کہ اس طرح کا شعر اس نے کیوں لکھا۔ اس پر بولی: وہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر بھی مختصر داستان سناتی ہوں اس کی۔ اسے کچی عمر میں ہی اپنی برادری کے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا تھا۔ آگ دونوں ہی طرف برابر لگی تھی، اس لیے خاندان کے بزرگوں نے ان دونوں کی منگنی تو کر دی، لیکن شادی کے لیے ایک لمبا عرصہ رکھا گیا تاکہ دونوں ہی شادی سے پہلے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں۔ پھر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ہماری درسگاہ تک پہنچی تو صحیح، مگر وہ ہمیشہ اپنے محبوب منگیتر کی یاد میں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ اس کے اس عشقیہ رجحان نے اس کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہر وقت سر کے درد کا بری طرح شکار رہنے لگی۔ پھر ایک دن اسے اطلاع ملی کہ اس کا محبوب منگیتر دوستوں کے ساتھ سمندر کی سیر کو گیا تھا کہ ان کا ایک دوست ساحل سمندر پر نہاتے ہوئے ڈوبنے لگا، جسے بچانے کے لیے اس کا منگیتر فوراً سمندر میں کود پڑا اور اس نے اسے بچا بھی لیا، مگر کنارے پر لاتے وقت وہ لڑکا خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اس کے منگیتر سے اس طرح چمٹ گیا کہ اس کے لاکھ جتن کرنے کے باوجود بھی اپنے سے الگ نہ کر سکا، اور اسی عالم میں وہ دونوں ڈوب گئے۔ اپنے منگیتر کے اس اچانک اور بے وقت موت کے صدمے نے اسے بے حال کر دیا، اور وہ مسلسل کئی روز تک اپنے منگیتر کی یاد میں زاروں کی تار روتی رہی۔ اب اس کا سر درد ناقابل برداشت ہونے لگا۔ اب اس کا پوری طرح چیک اپ کرایا گیا اور چیک اپ کرانے پر پتہ چلا کہ اسے برین ٹیومر ہے۔ جب ہاسٹل والوں کو اس کی اس خطرناک بیماری کا پتہ چلا تو ہاسٹل کے صدر نے پہلی فرصت میں ہی اس کے والدین کو بلوا کر اسے وہاں سے رخصت کر دیا۔ یہ المناک واقعہ تمہارے وہاں سے آنے کے 6 مہینے بعد ہوا تھا۔ صالحہ کے والدین نے اس کے علاج پر لاکھوں لاکھ پیسہ خرچ کر ڈالے، مگر سب بے سود۔ پر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، اور بالآخر وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ میں اس کے تحریر کردہ اشعار کی اصلیت جاننے کے بعد ثنا کا شکریہ ادا کیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھ کو صالحہ کی موت نے بے حد متاثر کیا۔ میں کافی دیر تک اس کے اشعار کو اپنی نمناک آنکھوں سے تکتی رہی اور میرا ذہن یہ سوچنے لگا کہ محبت اور چاہت کی انتہا ایسی بھی ہوتی ہے۔ گو کہ وہ مجھ سے زیادہ ثنا کے قریب تھی، مگر سبھی سہیلیوں کی طرح وہ بھی میرے دل کے بہت قریب تھی۔ اس کی افسوسناک موت پر مجھے بے ساختہ یہ شعر یاد آ گیا: تجھے تو میں نے بڑی آرزو سے چاہا تھا، یہ کیا چھوڑ چلا تو بھی اوروں کی طرح۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ہی اخلاقی، مورل اور سبق آموز کہانیاں روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ڈائجسٹ اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔